افسانہ پینڈولم از ہما فلک۔ خوشی ایسی تھی کہ اگر اسے کباڑیے کی موجودگی اور اپنی عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو وہی ناچنا شروع کر دیتی۔ برسوں کی تلاش ختم ہوئی تھی، وہ تو اس جیسا ڈھونڈ رہی تھی مگر اسے وہی مل گیا۔ اس بات نے اس کی خوشی کو دو چند کر دیا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ 5-6 سال کی تھی تو اپنے بابا کو اس کلاک کو چابی دیتے شوق سے دیکھا کرتی۔ بابا، میں اس میں وقت بھروں؟ وہ ہر بار یہ سوال کرتی۔ اسے یوں لگتا جیسے گاڑی میں پیٹرول بھرتے ہیں اسی طرح اس کے بابا کلاک میں وقت بھرتے ہیں۔ یوں تو اس کے بابا بہت باقاعدگی سے اسے چابی دیتے، لیکن کبھی کچھ دیر ہو جاتی اور اس کا پینڈولم رک جاتا تو وہ اپنے بابا کو بتانے کے لیے فوراً بھاگتی، بابا وقت رک گیا ہے۔ وہ بابا کی بھی اتنی ہی لاڈلی تھی کہ وہ اس کے ہر کام ہر بات کو باقی ہر چیز پر فوقیت دیتے۔ اکلوتی اور بن ماں کی ہونے کی وجہ سے بابا کی جان اس میں اٹکی ہوئی تھی۔ صرف وہ وقت جو وہ اپنے دفتر میں گزارتے اس کے بغیر ہوتا۔ اس کے بعد کا سارا وقت اس کے لیے وقف تھا۔ وہ اسے کہانیاں سناتے، باتیں کرتے اور چھوٹی سے چھوٹی بات کی تفصیل بھی بتاتے۔ انہیں انگریزی ناول پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ان کے ناولوں کو دیکھ کر کہا کرتی کہ اس نے بھی ایک دن ان ساری کتابوں کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بابا جب اسے کہانیاں سناتے تو اسے یہی لگتا یہ ساری کہانیاں ان کتابوں میں ہی لکھی تھیں۔ اس میں انہیں خود پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے کلاک ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کے ساتھ صوفہ پڑا تھا، اس پر گرنے کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہ ہوا، لیکن صوفہ کے بازو سے ٹکرا کر نچلے کنارے پر ایک نشان سا آ گیا۔ بابا اس کے لیے کتنی دیر افسوس کرتے رہے۔ بابا، اس کلاک میں ایسا کیا ہے جو آپ کو اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ وہ اپنے بابا کو دکھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کلاک کے ساتھ میری بہت خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ یہ تمہاری امی اور میں نے تمہاری پہلی سالگرہ کے دن خریدا تھا، اور اب تو یہ کلاک بنتے بھی نہیں۔ یہ کمپنی بند ہو چکی ہے۔ اس کمپنی کا دعویٰ تھا کہ ان کے بنائے کلاک کبھی خراب نہیں ہوتے، اسی وجہ سے یہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ بابا چلیں، تھوڑا سا کنارہ ہی ٹوٹا ہے، وقت چل رہا ہے، رکا تو نہیں؟ وہ ٹوٹے ہوئے کنارے کو بغور دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ ہاں، وقت چل رہا ہے۔ انہوں نے اس کی معصوم سی تسلی پر اسے اٹھا کر چوم لیا۔ 15 برس کی ہونے تک کلاک سے اس کی انسیت بھی بڑھ چکی تھی۔ اب وہ بھی اسے چابی دیتی جسے وہ ابھی تک وقت بھرنا ہی کہتی تھی۔ ایک صبح آنکھ کھلی تو کھڑکی سے اندر آتی دھوپ نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ یہ دھوپ تو چھٹی کے دن ہی اس کھڑکی سے نظر آتی ہے۔ لگتا ہے آج اسکول سے چھٹی ہو گئی۔ بابا جگانے ہی نہیں آئے۔ وہ آنکھیں ملتی خود سے باتیں کرتی باپ کے کمرے کی طرف چل دی۔ بابا، آج جگایا نہیں؟ اوہ، وقت بھی رک گیا ہوا ہے۔ اس نے باپ کو سوتے دیکھ کر کلاک پر نظر ڈالی تو پینڈولم رکا ہوا تھا اور وقت واقعی رک چکا تھا۔ آسمان سے زمین پر آ گرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی صوفیہ سے پوچھتا۔ باپ کی وفات کے بعد چچا کے رحم و کرم پر آ جانا۔ چچا تو اس کے ساتھ مناسب رویہ ہی رکھتے، لیکن چچی کو مفت میں نوکرانی مل گئی تھی۔ اس کے گھر کے سارے سامان کی نیلامی میں کلاک بھی چلا گیا۔ جب اسے گاڑی پہ رکھا جا رہا تھا تو وہ اپنے آنسو نہیں روک پائی۔ میں لوں گی، میں ایک دن ایسا ہی کلاک لوں گی، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ اب اس کے پاس اپنے باپ کی نشانی کے طور پر صرف وہ ناولز تھے جن کو کوئی خریدار نہیں ملا تھا، اور اس کی چچی نے بھی لا کر انہیں سٹور میں پھینکوا چھوڑا تھا۔ اس نے ایک دن موقع پا کر ان کو سٹور میں پڑی ایک الماری میں ترتیب سے رکھ دیا، اور سونے سے کچھ دیر پہلے ان میں سے کسی ایک ناول کا مطالعہ اس کا معمول بن گیا۔ ان ناولوں میں سے باپ کا لمس ملتا۔ اسے یوں ہی محسوس ہوتا جیسے وہ بابا سے کہانی سن کر سو رہی ہو۔ وقت رکا نہیں، بلکہ اس نے اسے ایک ایسی خاردار راہ پر لا کھڑا کیا جہاں قدم قدم پر کانٹے اس کے دامن سے الجھ رہے تھے۔ چچا کے بیٹے کی گندی اور چچی کی مشکوک نظریں جیسے اس کی ہر جنبش پر ہوتی۔
ایسے میں بیٹے نے ماں سے کہا کہ اس کی شادی سے کر دیں، کسی جھنجھٹ کے بغیر گھر بیٹھے بٹھائے خوبصورت نوکرانی مل جائے گی جو بنا تنخواہ کام کر کے بھی زیر بار رہے گی۔ 18 کی ہوتے تک اس کی اٹھان دے کر چچی کو جو وسوسہ ستا رہا تھا بیٹے کی فرمائش نے پورا کر دیا۔ وہ جسے شاندار جہیز کی آس تھی، بیٹے کو کیسے ایک یتیم مسکین سے بیاہ دیتی۔ بیٹے کو بہلا پھسلا کر کچھ دن کے لیے خالہ کے پاس رہنے بھیج دیا اور پیچھے سے جو پہلا رشتہ ملا اس کے پلے باندھ دیا۔ شرط یہی تھی کہ اسے 3 کپڑوں میں ہی لے جائے۔ گھر سے صرف اپنے باپ کی کتابیں اٹھانے کی اجازت چچی نے بہت احسان جتلا کر دی۔ شادی کے دن وہ رشید کے 2 بچوں کی ماں پہلے اور اس کی بیوی بعد میں بنی۔ وقت رکتا نہیں، چلتا ہے بلکہ بہتا ہے اور اپنے قدموں میں بہت کچھ روند کر بہت کچھ بہا لے جاتا ہے۔ اچھے دن خواب ہو گئے تھے، برے دن بھی اس حد تک گزر گئے کہ اب وہ جس کے گھر میں تھی اس نے اسے سیاہ و سفید کی مالک بنا دیا تھا۔ بیمار ساس اور ڈرے سہمے بچے، وہ صبح مزدوری کرنے نکلتا تو شام تک اسے کوئی ہوش نہ ہوتا۔ صوفیہ کے لیے یہی غنیمت تھا کہ اب چچی کے ہر وقت کے تانوں اور کوسنوں سے نجات مل گئی تھی۔ ان بچوں کی دیکھ بھال اور ساس کی خدمت کرتے خود اس کی گود میں بھی ایک بیٹی آ گئی۔ وقت نے اپنے بہاؤ میں پھر اسے ایک منظار میں لا کھڑا کیا۔ رشید مزدوری کے دوران معذور ہو گیا۔ اب گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ 6 نفوس کے پیٹ پالنے کی ذمہ داری بھی اس پر آ پڑی۔ یوں دن میں ایک فیکٹری اور شام میں گھر پر کچھ کام پکڑ کر اس نے گزر بسر کا وسیلہ پیدا کر لیا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر رات میں کچھ دیر ناول پڑھنا اس کی زندگی کی واحد عیاشی، جس سے وہ کسی صورت دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ فیکٹری سے واپسی پر راستے میں پڑنے والی کباڑیے کی دکان سے اب وہ کبھی کبھار مزید ناول بھی لے آتی۔ اب اس کے پاس اچھے خاصے ناول جمع ہو چکے تھے۔ وہ انہیں پھینکتی یا ضائع نہیں کرتی تھی بلکہ بہت احتیاط سے ان کو محفوظ کر لیتی۔ اس کا ایک شوق تھا، اس کا اپنا ایک مطالعہ گاہ، اور جو نقشہ اس کے دماغ میں بن چکا تھا صرف وہی۔ بڑی سی کتابوں کی الماری، بھاری اور قیمتی لکڑی کا فرنیچر، بڑے بڑے شمعدان، فانوس، پردے، قالین اور ایک آتش دان۔ اس کے پاس پڑی ہوئی ایک آرام کرسی جس پر بیٹھ کر وہ اپنے پسندیدہ ناول پڑھے، اور ان سب میں سب سے بڑھ کر اس کلاک کی ایک مخصوص جگہ۔ وہ جانتی تھی یہ خواب محض ایک خواب ہی تھا، اس نے یہ سب کہاں سے کر پانا تھا، لیکن وہ اپنے اس خوبصورت تصور سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے یہ خواب اس کی زندگی، اس کے جینے کا سہارا تھا۔ یوں تو بچے بھی تھے، لیکن وہ اپنے اندر اس خواہش کو مرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ گھر، بچے، ساس، شوہر اور اس کی سب ذمہ داریاں، یہ سب تو اس نے کرنا ہی تھا۔ ایسے میں یہ خواب اسے تھکانے کی بجائے ایک نیا عزم دیتا، کیونکہ اب کچھ عرصہ سے کباڑیے کی دکان سے کچھ ایسی چیزیں مل گئی تھیں جن سے اسے اپنے خواب کی تکمیل کی ایک نئی راہ نظر آئی تھی۔ اب وہ وہاں ہفتے 2 ہفتے میں ایک چکر لگا لیتی۔ اس کے ذہن میں اپنے کمرے کی ایک تصویر بن چکی تھی اور وہ اس کے مطابق چیزوں کی تلاش میں رہتی جو اسے بہت سستی بھی مل جائیں، اور وہ کلاک اس کے لیے تو اس کی نظریں ہر وقت متلاشی رہتی، اسے کیسے بھول جاتی۔ گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ جو نہ تو سٹور تھا نہ ہی رہائش کے قابل، اس نے اپنے اس ذخیرے کے لیے مخصوص کر چھوڑا تھا۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا وہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ ایسا تب ہی ہوتا جب وہ کوئی ایسی چیز گھر میں لے کر آتی جس کی فی الحال ضرورت نہ تھی، لیکن جو اس کے شوق کی تکمیل کا حصہ ہوتی۔ وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتی کہ وہ بلا ضرورت نہ تو کپڑے بنواتی ہے نہ ہی باہر کچھ کھاتی پیتی ہے۔ رشید تو سگریٹ بھی پیتا ہے، وہ اتنی محنت سے کماتی ہے، اتنا تو اس کا حق ہے ہی۔ وقت کے سمندر میں مد و جزر کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلے ساس فوت ہوئی، پھر ایک دن رشید بھی چل بسا۔ صوفیہ زندگی سے تھکنے لگتی تو خیال آتا کہ ابھی کچھ کام باقی ہیں۔ دونوں بیٹے تو شارجہ نکل گئے تھے۔ عائشہ کی شادی کی ذمہ داری پوری کر کے شاید زندگی میں کچھ سکون ہوتا۔ اتنا تو ہوا تھا کہ بیٹوں نے شارجہ میں کام ملتے ہی ماں کو ہر قسم کا کام کرنے سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ جانتے تھے کہ کس طرح اس نے ان کے لیے گھر اور باہر محنت کی تھی۔ وہ
اس کا قرض تو نہیں چکا سکتے، لیکن مزید محنت سے اسے بچانا چاہتے تھے۔ اب وہ تھی اور اس کی کتابیں۔ گھر کے حالات بہتر ہوتے گئے۔ اب اس کے پاس ایک ایسا کمرہ بھی تھا جسے وہ اپنی پسند کی مطالعہ گاہ کے طور پر تیار کروا رہی تھی۔ کچھ چیزیں جو اس نے بہت پہلے کباڑیے سے خریدی تھیں اس کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھیں، اس لیے ان کو پھینکنے کے بجائے ان کے لیے بھی جگہ مخصوص کی، اور سب سے بڑھ کر آتش دان اور اس کے پاس بڑی آرام کرسی۔ قیمتی لکڑی کا فرنیچر، بھاری بھرکم پردے، فانوس سبھی تو تھا، بس اس کلاک کی کمی تھی۔ اس کی نظر جب کمرے کی دیوار پر جاتی تو ایک ادھورے پن کا احساس ہوتا۔ زندگی نے بہت کچھ چھینا تو بہت کچھ دیا بھی تھا۔ عائشہ کی شادی کے بعد اب اس کی زندگی اس کی کتابیں تھی یا اس کلاک کی تلاش، اور بالآخر یہ تلاش بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر آئی اور کتنی ہی دیر اس پر ہاتھ پھیرتی رہی، یوں جیسے باپ کا لمس محسوس کر رہی ہو۔ مجھے مل گیا، میں لے آئی ہوں بابا، دیکھے نا، وہ نم آنکھوں سے اس کے ٹوٹے ہوئے کنارے کو دیکھ کر زیر لب کہہ رہی تھی۔ دیوار پر وہ کلاک لگا تو جیسے کمرہ مکمل ہو گیا اور زندگی کا خلا پر ہو گیا، جیسے وقت جا کر پلٹ آیا ہو۔ رات وہ اپنی آرام کرسی پر بیٹھی کلاک پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ماضی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک یاد ذہن کے پردے پر فلم کی طرح متحرک تھی۔ بچپن میں بابا سے کہانی سنتے کلاک کی گراریوں کی ایک ردھم کے ساتھ پیدا ہوتی مسلسل آواز کہانی کے ماحول کو مزید فسوں خیز بناتی۔ اسے وہ ماحول اور وہ آواز ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتے۔ اس وقت بھی کمرے میں وہ آواز اسے ماضی کی وادیوں میں لے گئی۔ گود میں اس کا پسندیدہ ناول پڑا تھا اور اس کی نظریں کلاک پر ساکت ہو چکی تھیں۔ دائیں بائیں ہلتا ہوا پینڈولم بھی اب ساکت تھا۔